كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دین کی بات دین کے لیے سنی جائے گی، دین کے لیے سنی جائے گی۔ جیسے کمائی اپنی ضرورت کے لیے کمائی جاتی ہے، آدمی کیوں کماتا ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے۔ تو وہ اپنی ضرورت جب تک پوری نہ ہو جاوے اپنی کمائی چھوڑتا نہیں ہے، وہ کماتا رہتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ یہ دیکھتا ہے کہ کماؤں گا نہیں کیا کھاؤں گا، کوئی تھوڑا کھلائے گا تو ایک دن کھلائے گا، اس لیے وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کماتا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ کماتا ہے۔ تو دین میرے دوستو اس لیے کمانا ہے کہ دین ہماری ضرورت نہیں ہے فقط، دین تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دین ہی کے لیے ہم ہیں اور دین ہمارے لیے ہے، دین ہمارے لیے اور ہم دین کے لیے۔ یہ مزاج بنانا ضروری ہے کہ ہم دین کے لیے ہیں اور دین ہمارے لیے ہے۔ ہم نے دین کو ایک اوپری چیز سمجھا ہے، یعنی کچھ لوگ کر لیں ٹھیک ہے، یہ اوپری چیز فالتو یہ ہو گیا ہے۔ تو روٹی کمائیں گے سب، روٹی سب کماتے ہیں، اور دین یا کچھ لوگ کر لیں اوپری چیز ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ دین کے ساتھ ظلم ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے اس سے بہت زیادہ آگاہ رہنے چاہیے دین کے بارے میں، کہ دین زندگی کا مقصد ہے۔ ہاں، یہ کھیلتے کھیلتے سوتے سوتے حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے روپیہ پیسہ سوتے سوتے کھیلتے کھیلتے حاصل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ تو آدمی اس میں اپنی طاقت لگاتا ہے۔ جی ہاں، اور طاقت لگا کے پیسے کماتا ہے، حالانکہ پیسوں سے ضرورت کا پوری ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی، جی ہاں، لیکن کماتے ہیں۔ تو دین تو میرے دوستو ایسا ہے کہ جو ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے، زندگی کا اصلی کام ہے، وہی زندگی قیمتی ہے جو دین پر لگی۔ وہ جو دین پر نہیں لگی وہ زندگی قیمتی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جان جگر سے دل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ محنت کرے، جب محنت کرے گا تو اس کا دل متوجہ ہوگا، جس چیز کی محنت کرے گا اس کا نفع کھلے گا۔ کیوں بھائی سو رہے ہیں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے سو گئے اتنی دیر میں، سونے کے لیے آئے تھے۔ تو دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ دین تو زندگی کا اصلی کام ہے۔ دنیا کے حالات بھی دین کی وجہ سے بنیں گے، آخرت کے حالات بھی دین کی وجہ سے بنیں گے۔ یہ دھوکہ ہے کہ پیسے ہوں گے تو حالات بنیں گے۔
ملک و مال ہوگا تو حالات بنیں گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ حالات تو اللہ کی قدرت سے بنیں گے. جیسے بچپنا ہوا، جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، یہ حالات آدمی کی زندگی پر آتے ہیں، ہر ایک کی زندگی پر. تو وہ کیسے آتے ہیں؟ قدرت سے. قدرت سے بچپنا، قدرت سے جوانی، قدرت سے بڑھاپا، قدرت سے موت. اس میں کسی کا دخل ہے؟ کسی میں کسی کا دخل نہیں. تو اللہ کہتے ہیں میری قدرت کی نشانی تمہاری وجود میں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. وفی انفسکم افلا تبصرون، میری قدرت کی نشانی تمہارے وجود میں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم اپنی مرضی سے بچپنا نہیں ہوا، اپنی مرضی سے جوانی نہیں ہوئی، اپنی مرضی سے بڑھاپا نہیں ہوا، اپنی مرضی سے موت نہیں ہوئی، اپنی مرضی سے بیماری نہیں ہوئی، اپنی مرضی سے تندرستی نہیں ہوئی. تو یہ سب حالات کس نے پیدا کیا؟ کہ حالات اللہ پیدا کرتا ہے. جس طرح وجود اللہ دیتا ہے، وجود پر حالات بھی اللہ پیدا کرتا ہے. ہاں، اس لیے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. کیوں کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو. دیکھا، تم سب فقیر ہو، بھکاری ہو. ہاں، آدمی کا پیشاب رک گیا تو اب کچھ نہیں کر سکتا. کیا ہو رہا؟ کیا پیشاب نہیں آ رہا؟ پیشاب رک گیا ہے، بس یہ بیکار ہو گیا. ایسا ہی ہے، یعنی فقیر ہے، اس کو پیشاب نکلنا کا بھی محتاج ہے. اس کو کھانا کھانے کا، دوا کا محتاج نہیں ہے، تو پیشاب نہیں نکلا تو بھی مصیبت ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست تھا بیچارہ، تو اس کو پیشاب رک جاتا تھا. جب پیشاب رک جاتا تھا تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، وہ پلٹیاں کھاتا تھا. اتنی تکلیف ہوتی تھی پیشاب روکنے میں. تو آرام سے پیشاب ہو جاوے کتنا احسان ہے. آرام سے پیشاب ہو گیا. ایک آدمی کو دیکھا حضرت عمر نے کہ وہ کوڑی ہے اور اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے. لوگوں سے پوچھا اس آدمی کو کوئی نعمت ہے؟ امیر المومنین نے اس پر کیا نعمت ہے کہ کوڑ کی بیماری میں ہے، پھر اندھا بھی ہے اور گونگا بھی. فرمایا تم نے غور نہیں کیا، اس کو آرام سے پیشاب ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو آرام سے پیشاب ہونا بھی نعمت ہے. آرام سے پیشاب ہو جاتا ہے کہ احسان ہے. تو آدمی میرے دوستو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اور محتاج ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ہر حال میں توجہ کرنی ہے. ہم اس کے محتاج ہیں، تو پھر جو محتاج ہو تو اس کی طرف توجہ کرو. یہ کیا بات ہے کہ اس کے محتاج بھی ہیں اور اس کو ناراض بھی کرتے ہیں. اس کے محتاج بھی ہیں اور ناراض بھی کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ زندگی پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محتاج بھی ہیں اور اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ زندگی غلط ہے. اس زندگی کا مزاج صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم کو اپنی زندگی بنانی ہے، اپنا مزاج بنانا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج بن جاوے. کیا بن جاوے؟ مزاج بنے. ایک مزاج ہوتا ہے حیوانوں کا، کھانا پینا، اپنی خواہشیں پوری کرنا، یہ ہر جانور کا مزاج ہے. ایک مزاج ہوتا ہے شیطانوں کا. اس کا شیطان کا مزاج کہ ہر بات میں اللہ کے خلاف کرنا، یہ شیطانی مزاج ہے. نہ کرے نہ کرنے دے، نہ صحیح چلے نہ صحیح چلنے دے. یہ شیطانی مزاج کہلاتا ہے
کہ خود بھی نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی نہیں چلنے دیتے. اس لیے یہ مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے. اور بتایا شیطان تمہارا دشمن ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمنی کرو، اسے دوستی مت کرو. شیطانی مزاج یہ ہے، نہ کرے نہ کرنے دے، نہ مانے نہ ماننے دے، نہ صحیح چلے نہ صحیح چلنے دے. اور حیوان کے مزاج یہ ہے کہ اپنی مرضی پر کرے، بس جو جی میں آوے وہ کرے، جو جی میں آوے وہ کرے. کسی کو لات مارے، کسی کو کاٹے، کسی کو سینگ مارے، کسی کا کھا جاوے. کیوں؟ جانور. یہ مزاج پسند نہیں ہے اللہ کو. سمجھ آئی نا بات؟ تو کون سا مزاج بنانا ہے؟ کہ ایمانی مزاج بنانا ہے. کیا مزاج بنانا؟ ایمانی مزاج. کہ اللہ پر ایمان لا کر ایمانی مزاج بناؤ. ایمانی مزاج یہ ہے کہ اللہ جس کام سے راضی ہے وہ کرنا، اللہ جس کام سے ناراض ہے وہ نہیں کرنا. وہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے. جب ایمان کی محنت کرے گا، ایمان کے راستے میں پھرے گا، تو اس کا مزاج ایمانی بنے گا. ایمان کے راستے میں ایمانی مزاج بنتا ہے. کھانے پینے میں رہے گا تو حیوانی مزاج بنے گا. اپنا بھی کھا جائے گا، دوسرے کا بھی کھا جائے گا. اپنا بھی دبا لے گا، دوسرے کا بھی دبا لے گا. کیوں؟ حیوانی مزاج بنا ہوا ہے. اور زیادہ بگڑے گا تو یہ پھر شیطانی مزاج بنے گا. پھر نہ کرے نہ کرنے دے، نہ مانے نہ ماننے دے. بگاڑ یہاں تک چلا جائے گا. تو شیطان بھی دنیا میں اپنا گروپ بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ اپنی جماعت بناتا ہے. اپنی جماعت بناتا ہے. اور جماعت بنانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو منچاہی پر لگا دے. اس پر منچاہی کرو، منچاہی کرو، جو اچھا لگے وہ کرو، شوق پورا کرو. کیا پورا کرو؟ شوق پورا کرو. شوق ہے کہ ہم تو فلاں جگہ جائیں گے. ہمارے لیے ہم فلاں جگہ جائیں گے. کہ بھائی نہیں، شوق نہیں پورا کرنا، حکم پورا کرنا. کیا پورا کرنا؟ حکم پورا کرنا. یہ باتیں سمجھائی جاتی ہے کہ ہم حکم پورا کرنے والے ہیں، ہم حکموں پر چلیں گے، جو حکم ہوگا وہ کریں گے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ حکم پورا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. حکم پورا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہوگی. اللہ اپنی قدرت سے حفاظت کرے گا. اللہ اپنی قدرت سے مدد کرے گا. اللہ اپنی قدرت سے مقصد میں کامیابی دے گا. یہ کب ہوگا؟ جب حکم پورا کیا جائے گا کہ ہم حکم والے ہیں. کیا والے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، حکم پورا کرنے والا مزاج بنانا ہے. اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا، اولئک الذین کتب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رچا دیا ہے. ایمان کو رچا دیا، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. ایمان کی محبت. دنیا میں لوگوں کو سامان کی محبت ہوتی ہے. کس کی محبت ہے؟ سامان، سونا چاندی، کپڑا، پیسہ. جی ہاں، سامان کی محبت. سامان کی محبت نہیں، بلکہ کس کی محبت؟ ایمان کی محبت.
جب ایمان سے محبت ہو جائے گی تو ایمان کے سارے کاموں سے محبت ہو جائے گی. ایمان کے کام عبادت ہے. ایمان کا کام کیا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا عبادت کرے گا. تو عبادت سے محبت. نہیں تو آدمی کو آرام سے محبت ہوتی ہے اور مال سے محبت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں. آرام سے محبت یہ ہر ایک ہوتی نہیں ہوتی. آرام سے محبت کچھ کرنا نہیں پڑے. اور دوسرا کہ مال سے محبت، کیونکہ مال کی وجہ سے آرام ملتا ہے. مال کی وجہ سے آرام ملتا ہے. تو مال کی محبت، آرام کی محبت، ہاں یہ ہے، یہ ہوتی ہے. جب یہ صحیح محنت کرے گا تو اس کو ایمان سے محبت ہو جائے گی. وہ محبت نکل جائے گی. اور یہی مقصود ہے کہ گھر سے نکلنا نہیں ہے بلکہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا ہے. گھر سے نکالنا نہیں ہے. گھر سے نکل کر کہاں جائے گا؟ گھر میں تو رہنا ہی رہنا ہے، بلکہ اس کے دل میں سے کیا نکل جائے؟ ایمان کی، دنیا کی محبت نکل جائے. بس یہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ سارے گناہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. کسی کو دولت سے محبت ہے، کسی کو عورت سے محبت ہے، کسی کو زمین جائیداد سے محبت ہے. ہاں کہ یہ سب محبتیں گناہ پر لے جائے گی. سمجھ نہیں بات؟ یہ دنیا ہے. یہ دنیا کی محبت کیا ہے کہ ہر گناہ کی جڑ. پیسے دے کر کچھ بھی کرا لو. جی ہاں، پیسے دے کے کچھ بھی کرا لو. خون خرابہ کرا لو، لوٹ پاٹ کرا لو، ہاں تیار ہے. کیوں؟ پیسے مل جائے. تو فرمایا کہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ ہر بلا کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ. اچھا پھر اس دنیا کو پیدا کیوں کیا تھا؟ ہے نا؟ جب یہ ہر گناہ کی جڑ ہے تو اس کو کیوں پیدا کیا تھا؟ یہ دنیا کو پیدا کیا تھا قربان کرنے کے لیے. اس کے لیے کہ دنیا کو چھوڑو مت، لیکن دنیا کو قربان کرو. کہ کس میں قربان کرو؟ کہ دین میں. دنیا کو دین میں قربان کرو. دنیا کے لیے دنیا قربان ہوتی ہے، اس کا رواج ہے. دنیا کے لیے دنیا قربان کرنا اس کا رواج ہے. کہ کسی کو مکان بنانا ہے تو وہ کروڑ روپیہ قربان کرے گا اور کروڑ کی بلڈنگ بنے گی. ہاں یہ مثال ہے کہ دنیا کے لیے دنیا قربان کرنا تو رواج ہے. مسلم غیر مسلم سب کرتے ہیں. اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. کہ دنیا کو آخرت کے لیے قربان کرنا، اس کے لیے یہ عقل مندی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی ہے کہ جو ایک باقی رہنے والی چیز ہے ہمیشہ، اس کے لیے کہ فنا ہونے والی چیز کو قربان کر دیا تو اچھا کیا کہ فنا ہونے والی چیز قربان ہوئی اور باقی رہنے والی چیز مل گئی. آخرت باقی رہنے والی ہے. آخرت کی دو صفتیں ہیں. کتنی؟ دو صفت آخرت کی. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، ختم نہیں ہوگی. آخرت کا عذاب ہو تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا. آخرت کا ثواب اور بدلہ ہوگا وہ بھی ختم نہیں ہوگا. جی ہاں، وہ نہ ختم ہونے والی ہے. اسی کو آخرت کہتے ہیں کہ وہ آخرت آخری ہے، اب پھر کوئی اپیل نہیں ہے. جی ہاں. تو آخرت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ کہ آخرت کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی، بغیر بدلے کے نہیں ملے گی.
دنیا تو بعد مطلب مفت میں بھی مل جاتی ہے، نہیں ملتی؟ کہ باپ مر گیا اور بیٹے کو سب مل گیا. کیوں؟ کہ میں میرے باپ کا اکیلا تھا، باپ کا اکیلا، تو جتنا تھا وہ بغیر محنت کے مل گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ یا تھوڑی محنت میں زیادہ مل گیا، ایسا بھی ہوتا ہے. آخرت کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور باقی رہے گی. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی رہے، چاہے کتنی ہو، باقی رہنا ہے. اس کا فنا ہونا طے ہوا ہے، اس کا ختم ہونا طے ہوا ہے. اس پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ختم ہونا بھی طے ہوا ہے. انسان ہو، حیوان ہو، جاڑ جنکاڑ ہو، کہ ان سب کا ختم ہونا طے ہے. کل من علیہا فان، کہ سب کا فنا ہونا طے ہے. تو جس طرح دنیا میں سب کا فنا ہونا طے ہے، ایسے ہی آخرت میں سب کا باقی رہنا طے ہے. اس کو آخرت کہتے ہیں کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور باقی رہ کر ملے گی، کہ باقی رہے گی. اس لیے عقل مند وہ ہے جو آخرت بناوے. کیا بناوے؟ آخرت بناوے. اور آخرت بنانے میں ایسا ہوگا کہ اس کو دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. جیسے آدمی کوئی بڑی چیز بنانی ہے تو مالی نقصان برداشت کرتا ہے. علاج آ گیا، عمارت آ گئی، اس میں اتنی رقم لگے گی کہ ہاں لگا دو، برداشت کرتا ہے. کیوں؟ یہ نہیں برداشت کرے گا تو یہ چیز نہیں ملے گی. تو عارضی اور تھوڑے دیر کے نفع کے لیے وہ اس کو قربان کر دیتا ہے. تو آگے ہدایت دی کہ پھر جب اس کے لیے قربان کرتے ہو تو جو باقی رہنے والی ہے اس کے لیے بھی قربان کرو. حدیث شریف میں ہے کہ جو دنیا سے محبت کرے گا اپنے آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا تو ظاہر میں اس کے دنیا کا نقصان ہوگا. تو نقصان ادھر بھی ہے، نقصان ادھر بھی ہے. یہی مطلب ہوا نا کہ نقصان ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی رہبری فرمائی. رہبری فرمائی کیا رہبری فرمائی؟ کہ آتروا ما یبقى علی ما یفنى، کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کا پلہ جھکاؤ، اس میں نقصان نہ ہونے دو. اور جو فنا ہونے والی ہے اس کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں. اس کو تو بہرحال فنا ہونا ہی ہے، اور وہ فنا نہیں ہوئی تو ہم فنا ہو جائیں گے. دنیا نہیں فنا ہوئی ہماری تو ہم بھی تو فنا ہو جائیں گے. تو کہا جس میں فنا ہے اس کا نقصان برداشت کر لو، جس میں بقا ہے اس کا نقصان برداشت مت کرو. یہ ہدایتیں دی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ان باتوں کو عمل میں لانے کے لیے میرے دوستو ایمان اور یقین بنانا ضروری ہے. کیا بنانا ضروری ہے؟ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کے فیصلوں کا یقین، اس کے خزانوں کا یقین کہ جو ہوگا وہ قدرت سے ہوگا. جو ہوگا اللہ قدرت سے کریں گے. اللہ کیسے کریں گے؟ قدرت سے کریں گے. اور یہ چیز کیسے ملے گی؟ کہ اللہ کے خزانے سے ملے گی. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے. اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جیسے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. اور جو ظاہر کیا ہے دنیا میں وہ تو تھوڑا تھوڑا ہے، ورنہ ہمارے پاس جس کے خزانے ہیں. جتنی خوشبو دنیا میں ظاہری ہے وہ تھوڑی ہے، اور خدا کے پاس کیا اسے خزانے ہیں. جس نے پھل فروٹ ظاہر کیے وہ تھوڑے، اور خدا کے پاس کیا اس کے خزانے ہیں. ایسے جتنا دکھ، جتنی مصیبتیں ظاہر کی ہیں وہ تھوڑی ہے، اور اللہ کے خزانے میں یہ بڑی بڑی آفتیں ہیں. کیا ہے؟ بڑی بڑی آفتیں. جتنا زہر دنیا میں ظاہر کیا وہ تھوڑا ہے،
اور خدا کے خزانے میں یا زہر کے خزانے میں؟ ہاں، کہ آخرت کا ایک سانپ اگر پھونک مار دے تو روئے زمین پر کوئی گھاس نہ ہوگی، ایسا زہر ہے اس کے اندر، پھونکا رہے، سانپ کاٹنے سے پہلے پھونکارتا ہے، ہاں، تو اس کا زہر اٹھتا ہے۔ ہم لوگ بھی سفر کر رہے تھے یہاں بھوپال کے ماحول میں، پیدل چل رہے تھے، تو دو دو کی جوڑی بنا کے چلتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے۔ پہلے جماعتیں پیدل چلتی تھی، اب تو لوگ مالدار ہو گئے، جی ہاں، تو پیدل نہیں چلتے، اور پیدل چلنے میں جو برکت ہے وہ سواریوں میں نہیں ہے۔ تو چل رہے تھے جنگلوں میں مدھیہ پردیش، چلتے چلتے آگے دیکھا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا ہے، ڈر گئے کہ نہیں تم مارا ہوا ہے، مار ڈالا ہے کسی نے، مارا ہوا ہے۔ کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ وہ سانپ ہے کہ اگر یہ پھونک مارے تو آدمی کے بدن سڑنے لگتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، بدن اس کا سڑے گا، ہاں، پھونک مارتا، یہ وہ ہے، وہ لوگ پہچانتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ ایسے تھے، وہ جنگلوں میں بھی پھرتے تھے، اپنا کام بھی کرتے تھے، جی ہاں، تو اب کچھ خبر نہیں ہے، اب کچھ خبر نہیں ہے، ہاں، بند گاڑیوں میں جاتے ہیں، بند گاڑیوں میں آتے ہیں، تو وہ بھی بند، ان کی گاڑیاں بھی بند، گاڑی بند تو یہ بھی بند، گاڑی بند ہو گئی تو یہ بھی بند ہو گئی، ہاں، کہ کیا ہو، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، ہاں، ایسی زندگی ہو گئی۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ ابو ذر غفاری تبوک میں جا رہے تھے تو ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، جیسے گاڑی پنچر ہو جاتی ہے نا، ایسے اس زمانے کی گاڑیاں وہی اونٹ تھے، تو اونٹ بیمار ہو گیا، تب کیا کرے؟ تو انہوں نے اونٹ کو چھوڑ دیا، اونٹ کو وہ سارا سامان لاد لیا، ہاں، اور پیدل چلے اور پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، او ابو ذر آ رہے ہیں، ایسے قوی ارادے کے تھے کہ ایک چیز کا ارادہ کیا ہے کہ تبوک جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے، اونٹ نہیں جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، اونٹ نہیں جائے گا تو میں بھی، اونٹ نہیں جائے گا میں تو جاؤں گا، تو لاد لیا سارا سامان اور پہنچے۔ آپ نے دور سے دیکھا ابو ذر آ رہا ہے، ابو ذر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، ہاں، اور بہت وفادار بھی تھے، وہ ایک ایک بات چھوڑتے نہیں تھے ان کو، ساری زندگی کے مجھے یہ بتایا ہے، مجھے یہی بتایا ہے، مجھے یہی بتایا ہے، ہاں، تو یہ زندگی تھی کہ کوئی چیز روکتی نہیں تھی، اپنے ارادے کے ساتھ چلے گئے، راحت سے، مصیبت سے، تکلیف سے، مقصد فوت نہ ہونا چاہیے، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عزیمت، ارادے کا پکا، صحیح کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، یہ عزیمت کہلاتی ہے۔ صحیح کام کرنا ہے، رعایت نہیں، سہولت نہیں، ہاں، صحیح کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ کرتے رہنا ہے، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ ایک تو سہولت سے کرے، جتنا ہوا ٹھیک، نہیں ہوا ٹھیک، یہ سہولتیں ہیں، اس میں کامیابی نہیں ہوتی،
مقصد تک نہیں پہنچے گا.